چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والا کورونا وائرس اب تک دنیا کے 204 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس کے باوجود 18 خوش قسمت ممالک ایسے ہیں جہاں کورونا ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا۔ اب کورونا نے امریکہ سمیت بڑے ترقی یافتہ یورپی ممالک میں بھی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اب تک دنیا بھر میں کورونا سے 68,184 اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا سے ہونے والی 90% اموات دنیا کے 24 بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہوئی ہیں۔ صرف 10% اموات دیگر 180 ممالک میں ہوئی ہیں۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والا کورونا وائرس اب تک دنیا کے 204 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس کے باوجود 18 خوش قسمت ممالک ایسے ہیں جہاں کورونا وائرس اب تک رپورٹ نہیں ہوا۔ ان 18 ممالک میں کوموروس، کریباٹی، لیسوتھو، مارشل آئلینڈز، مائکرونیشیا، ناورو، جنوبی کوریا، پلاؤ، ساؤ ٹوم، پرنسپی، سولومن آئلینڈز، جنوبی سوڈان، تاجکستان، ٹونگا، ترکمانستان، ٹوالو، وانوواٹو اور یمن شامل ہیں۔ کوموروس انڈین اوشین آئی لینڈ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ عرب لیگ کا فل ممبر ہے۔ یہ عرب دنیا کے 2 ممالک میں سے ایک ہے جس میں کورونا نے موت کا رقص شروع نہیں کیا۔ دوسرا جنگ عظیم سے تباہ حال یمن ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ کئی سال سے جاری جنگ اور اندرونی خانہ جنگی نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ سے تباہ حال یمن کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کا کورونا ٹیسٹ کروا سکیں۔ شاید اسی وجہ سے ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ اگر موجودہ صورتحال میں جنگ سے تباہ حال یمن میں کورونا وائرس پھوٹا تو یہ غریب عرب ملک کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ جنوری میں چین میں کورونا پھوٹا تو امریکہ اور مغربی ممالک نے اسے چین کا وائرس کہا۔ اب کورونا نے امریکہ سمیت بڑے ترقی یافتہ یورپی ممالک میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں۔ ان میں صرف امریکہ ہی 3.25 لاکھ متاثرین کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ لگ بھگ 50 امریکی ریاستوں میں کورونا رپورٹ ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 روز سے امریکہ میں مسلسل 1000 سے زائد اموات ہو رہی ہیں۔ ادھر اٹلی میں 15,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسپین، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں ہر روز اموات اور متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جنوری میں چین میں کورونا وائرس پھوٹا تو اس کے ہمسایہ ممالک میں جاپان اور شمالی کوریا بھی کورونا وائرس سے سخت متاثر ہوئے، لیکن تینوں ممالک کا ایک اور ہمسایہ جنوبی کوریا میں کووڈ-19 کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا نے خود کو دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے کورونا سے محفوظ رہنے میں مدد ملی۔ کئی تجزیہ کار جنوبی کوریا کے حوالے سے شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال جنوبی کوریا کے نزدیک ممالک میں جتنی صورتحال خراب تھی، اس کے مقابلے میں نسبتاً کم فاصلے پر واقع تاجکستان اور ترکمانستان میں بھی کورونا کا ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ جنوری میں کورونا چین میں پھوٹا تو سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ سب سے زیادہ براعظم افریقہ متاثر ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر پورے براعظم افریقہ میں ابھی تک کورونا کے صرف 1800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی طبی ماہرین اس کی بڑی وجہ 2008 میں افریقہ میں پھوٹنے والے ایبولا وائرس کو قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے براعظم افریقہ میں بڑی تباہی ہوئی۔ WHO اور بڑے عالمی طاقتوں نے افریقی ممالک میں ایبولا سے محفوظ رکھنے میں افریقیوں کی بڑی مدد کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ افریقی ممالک کے باشندوں کی ایبولا کے خلاف قوت مدافعت اب کورونا سے لڑنے میں کام آ رہی ہے۔ افریقی ممالک میں ایبولا وائرس کو شکست دینے کے لیے اتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں کہ اب ہر افریقی ممالک احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہے۔ اب تک صرف 3 افریقی ممالک ایسے ہیں جہاں کورونا وائرس کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ان میں لیسوتھو، جنوبی سوڈان، ساؤ ٹوم اور پرنسپی کووڈ-19 سے فری ممالک ہیں۔ ان کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں بمشکل ہی کوئی جاتا ہے۔ ان تینوں میں جانا واقعی جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہاں کئی سال سے خانہ جنگی اور فوجی کشمکش جاری ہے۔ کرباٹی، مارشل آئلینڈز، پلاؤ، سولومن آئلینڈز، ٹوالو، ٹونگا، نیوواٹا بہت دور دراز اوشین کے وسط میں واقع ہیں اور وہاں تک پہنچنا انتہائی مہنگا سودا ہے۔ اس سب کا انہیں کووڈ سے
محفوظ رہنے میں فائدہ ہے۔ ادھر بیت المقدس پر غصبانہ قبضہ کرنے والے اسرائیل میں بھی کورونا کی موجودگی کے شواہد بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی اس کے عالمی برادری سے محدود تعلقات ہیں۔ اسرائیل جانے والے ہر شخص کو ایئرپورٹ پر کئی مرتبہ طبی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی انٹری کی اجازت ملتی ہے۔